کریں گے یا میں انصار صاحب میں صرف ایک واضح کر دوں, یہ تو ایسی بلا وجہ اپنے سطح پہ کر رہی ہیں. پنجاب کے اندر بجلی کی جو تھیفٹ ہے وہ لوئسٹ ہے پورے ملک کے اندر. اچھا. اور تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی 7 to 9% پنجاب میں, ہر 11% ایوریج ہے اس کی, جبکہ دیگر صوبوں میں جہاں ان کی حکومتیں وہاں 35-40% تک بجلی کی فری ہے. یہ تو ایسی بے معنی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس میں وفاقی حکومت کوئی سنجیدہ حکمت عملی اختیار نہیں کر سکی. 2 سال پہلے جو فیصلے کیے گئے تھے اس پر بھی پنجاب میں ہم نے عمل درآمد کرایا. آپ کو پتا ہے کہ شادیوں کی تقاریب پر 10 بجے کی سختی, بالکل وہ تھی, بالکل تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو پنجاب نے بجلی کی بچت کی, دوسرے صوبوں میں چونکہ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو وہاں جو فالتو بجلی استعمال کی گئی وہ ساری عدالتوں کو پہنچا. اگر چاروں صوبے ایک جیسے اقدامات اٹھاتے تو صحیح بات ہے. اچھا میں احسن صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن انصار عباسی صاحب یہ جو بات احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب غریب لوگوں کو بیکاری سے بچانے کے لیے یہ سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے نا. اچھا احسن صاحب میں یہ سوال انصار عباسی صاحب, کیا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے اس وقت کے پنجاب ورسز فیڈریشن, اور کیا یہ 90 کی دہائی کے اندر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ورسز پنجاب حکومت اور پنجاب حکومت ورسز فیڈرل حکومت, کیا یہ اس کے اندر رسہ کشی کے اندر عوام پس رہے ہیں؟ اگر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ ہوتی تو کم از کم یہ مسئلے تو وہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں جو کہ حل ہو جانے چاہیے تھے اس وقت تک. اور پھر یہ جو دیکھیں آر پی پیز کے آنے کی تک نہیں بنتی تھی, اور پھر جو آئی پی پیز کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ہمارے ملک میں تو آپ کو پتا ہے کہ 50,000 میگا واٹ سے زیادہ آن دا رن آف دا ریور آپ بجلی جو کہ مفت ہوتی ہے تقریباً آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, جس کا ہمارے پورے ملک کے عام کنزیومرز کو, ہمارے انڈسٹری کو, یعنی اتنا فائدہ ہے اس کا اس ملک کو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کیوں ہم آئی پی پیز اور کیوں ہم آر پی پیز کی طرف گئے, اس لیے کہ معذرت کے ساتھ اس وقت بھی ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کرپشن ہوئی, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو سپریم کورٹ نے ثابت کیا اور ان کے اپنے منسٹرز نے جا کے کہا کہ جی کتنی بڑی کتنی میسو کرپشن ہوئی ہے. سو بیسیکلی دیکھیں اگر ہم نے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ سب کو میرے خیال ہے مل بیٹھ کے اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کمیشنز کھانے والے ہیں کم از کم ان کو چیک کرنے والے بھی دوسرے ہوں گے, اور تمام جتنے لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کانفرنسز میں آپ کو جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, لائک عمران خان کو بھی آپ بلائیں, انہوں نے بھی دیا تھا اپنے, اور اسی طرح جماعت اسلامی کو بلائیں اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تاکہ ایک کنسنسس ہونے چاہیے ان میجر ایشوز کے اوپر. اچھا ناظرین ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم اس پہ پیورلی بات کریں گے جو اس کا ایسپیکٹ ہے, کیونکہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ٹریڈرز کو نہیں نقصان پہنچا سکتی, اور ان کے چونکہ ووٹ بینک ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے فارمرز جو ہیں, کسان جو ہیں, ہاری جو ہیں, ان کو لوز نہیں کرنا چاہتی جو کہ ان کا ووٹ بینک ہے. سو کیا اس پوری جو پولیٹیکل گیم ہے اس کے اندر عوام پس رہے ہیں, اور 1.5 کھرب روپے کا سالانہ نقصان عوام بھی کیا ذمہ دار ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور توانائی کے بحران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. لیکن سہیل وڑائچ صاحب, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ انتخابات کا سال ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ووٹ لینے ہیں, لوگوں کے پاس جانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیورلی یہ بات ہے, اور کیا واقعی سیاسی قیادت جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے؟ یہ تو سچ ہے کہ ریلیف دینے میں ناکام ہوئے ہیں. سیاست تو بڑی اچھی کی ہے, وفاقی حکومت نے بڑی اچھی سیاست کی ہے اور اپنے آپ کو 4 سال چلایا ہے, اور یہ کئی مطلب ایسے گر بھی انہوں نے چلائے ہیں جو اس سے پہلے پاکستانی سیاست میں نہیں ہوئی. اتحادی گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ تھی, اس کو لے کے چلے ہیں. اور اسی طرح مختلف جو وار تھے امریکہ کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, خارجہ پالیسی کے ایشوز تھے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں. لیکن جو عوامی مسائل کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹلی ناکام ہوئے ہیں, اور اس سے بڑی مایوسی بڑی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی محاذ آرائی ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ معاملات کو حل نہ کرنا, جب سیاسی آپ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں تو اس سے پھر مایوسی اور بڑھتی ہے, اور اس کا نتیجہ سیاست سے تو لوگ مایوس ہوتے ہی ہیں, لوگ جمہوریت سے مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, درست بات. اور جو لوگ نظام سے مایوس ہوتے ہیں جو بڑی خطرناک بات ہے. اور اس لیے سیاسی جماعتیں پاکستان میں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈیلیور کریں, اپنے آپ کو اہل ثابت کریں, کیونکہ ان پہ الزام ہی یہ ہے
کہ وہ ڈیلیور نہیں کرتی، سیاستدان اتنے قابل نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ قابل ہیں لیکن ڈیلیورنس میں ناکام رہے ہیں. پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں جتنی انہیں کامیابی ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی. یہاں عوام بھی تھوڑا سا وہ جذبہ مفقود ہے. میں بنگلہ دیش گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہے بنگلہ دیش میں، اور وہاں رات کو ہر دکان کے اندر صرف ایک بلب جلانے کی اجازت ہے، اور میں نے کسی کو وہاں خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا. تو یہاں لوڈ شیڈنگ تو انڈیا کے اندر بھی ہے، لیکن کیا وہاں پہ لوگ اسی طرح سے اپنے باہر آ کے جو قومی املاک ہے اس کو نقصان کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر پولیٹیکل اینگلنگ بھی ہوتی ہے؟ یہ بات تو درست ہے نا کہ سیاسی جماعتیں بیک پہ ہوتی ہیں اپنے ورکرز کے جو کہ باہر آ کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں. یہ رویہ بالکل غلط ہے. املاک کس کی ہیں؟ وہ بھی انہی لوگوں کی ہیں. اپنی املاک کو خود توڑنا اور اس طرح اظہار کرنا، اگر کرنا بھی ہے تو پیسفل مظاہرے کریں، اس کا زیادہ امپیکٹ ہے. لیکن لوگوں کے جذبات بفر جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں اتنی بجلی بند رہی لاہور میں کہ سونا بھی مشکل ہو گیا تھا، اور انہی دنوں زیادہ گڑبڑ ہوئی. اب سوال یہ تھا کہ بھئی وہی جو آپ نے 10 دن بعد کام کیا 10 دن پہلے کر لیتے، جو آپ نے پیمنٹس کی تھی. اس کا اثر جو ہے وہ شہباز صاحب کے رویے پہ بھی لگا، جو کہ آج نہیں تھا. انصار عباسی صاحب آج بڑی ٹون ڈاؤن تھی اور بہت وہ کوآپریٹو بھی تھے، لیکن جس طرح سے انہوں نے زبان استعمال کی پیچھے، اور ہم بریک سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں لگ رہا مرکز ورسز پنجاب جو کہ ہمیشہ سے رہا ہے وہی ایک دفعہ پھر سین دہرایا جا رہا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جس وقت ایجیٹیشن ہوگی، لوگ باہر نکلیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، تو آپ کو لوگوں کو ایک میسج دیتے ہیں کہ تھوڑا سا، تاکہ وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو. اور اس کے لیے ظاہر ہے سب سے بہتر اسٹریٹجی میرا چیف منسٹر پنجاب کے لیے تھی یہی کہ آپ ساری کی ساری ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں کہ جی ہمارے ساتھ انصاف بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات دیکھیں ضرور کروں گا کہ جو وڈائی صاحب نے کہا نا، پوری دنیا میں ڈیولپڈ ورلڈ کو دیکھ لیں، مغرب کے بعد وہاں پہ واسٹ میجورٹی یہ جو شاپنگ مالز، دکانیں یہ بند ہو جاتی ہیں. تو ہمارے تو نکلتے ہی مغرب کے بعد، ہمارے یہاں نکلتے ہی. اور اگر جب ابھی بھی دیکھیے گا، جب یہ امپلیمنٹیشن کا وقت آئے گا نا، تو ہم میڈیا والے بھی ہم ان لوگوں کے ویوز لیں گے اور سپورٹ کریں گے ان کو، جو کہ بڑی غلط بات ہے. آپ صبح سے کیونکہ میں نے کیا ہے، اور آپ مارننگ سے ہی اپنا بزنس کیوں نہیں سٹارٹ کرتے اور آپ اپنے بزنس کو مغرب کے بعد کنکلوڈ کر دیں، تاکہ کم از کم آپ ہی کو فائدہ ہوگا نا، لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ بات تو ہے. لیکن عظما آپ کی پارٹی کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان، اور لوگ اب کہتے ہیں قبر کفن قبرستان. کیا واقعی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سیاسی نعرے جو ہیں وہ عوام کو کچھ نہیں دے سکتے، عملی طور پہ کچھ کرنا پڑتا ہے؟ یقیناً آسمہ، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نعرے تو نعرے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. ابھی میں احسن اقبال صاحب میرے سینئر ہیں، لیکن میں نے جو تین چار باتیں پوچھی تھی ان کو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ویسے ہی ہو رہا ہے. اس طرح سے جو ہے یہ رویہ، یہ اس طرح سے آپ وہ اس سے وڈرا نہیں کر پائیں گے. اور یقیناً میں اس سے ایگری کرتی ہوں وڈائی صاحب کی بات سے بھی اور انصار عباسی صاحب کی بات سے بھی کہ ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہم عوام کو بہت ساری توقعات ہیں ہم سے، اور مجھے خود یاد ہے، آسمہ آپ بھی گواہ ہیں، کہ جب پچھلے 5 سال میں مشرف کے خلاف ہم احتجاج کر رہے تھے، ہمیں جیلوں میں بھی پھینکا جاتا تھا، ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے تھے، تو ہم اس ملک میں ایک ٹرو ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کے فضل سے وہ ٹرو ڈیموکریسی تو آ گئی، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی ہو گئی، صوبوں کو اختیار بھی مل گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس میں عام آدمی کو وہ سب نہیں ملا. فرینکلی سپیکنگ جو میں سمجھتی ہوں ان کا حق. اچھا یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ خود بھی تسلیم کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے خود بھی تسلیم کر رہی ہیں کہ یہ عوام کو نہیں ملا. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا. ایفرٹس ضرور ہوئی. دیکھیے جو 3500 میگا واٹ بجلی شامل ہوئی، وہ اتنی جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے جتنی آبادی بڑھ رہی ہے، جتنی آبادی کی ضروریات بڑھ رہی ہیں. اور ابھی میں بالکل یہ بات پہلے بھی بات کرنے والی تھی کہ دیکھیے اس میں تمام یہ سب کا پرابلم ہے. یہ عام آدمی کا بھی پرابلم ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا بھی پرابلم ہے، یا تاجر کا بھی پرابلم ہے، یا ہاؤس وائف کا بھی پرابلم ہے. اس کو ایز اے وار آپ کو سب کو لڑنا پڑے گا. فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈال دیں اور یہ کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے ان کو متاثر ہوگا. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے لیکن میں انصار صاحب سے پوچھتی ہوں کیا وفاقی حکومت کی ذمہ داری؟ دیکھیں بنیادی ذمہ داری ان کی تھی. جی
مجھے اگر بات کمپلیٹ کر لیں گے، پہلے بھی بات کر رہی تھی، میری بات بیچ میں سے اچھٹ لی گئی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ اگر تو امپلیمنٹ، یہ بالکل انصار باجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کل سے مظاہرے شروع ہو جائیں گے، تاجر کہیں گے ہم 8 بجے دکانیں نہیں بند کرتے. دنیا میں کہیں شاپنگ مال 6 بجے کے بعد نہیں کھلتے، لیکن یہاں یہ ہوگا بیکاز ہمیں کسی بات کو ہمیں ہمارے گھر میں بتی آنی چاہیے، دوسرے کے گھر میں ہو یا نہ ہو ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور پھر آپ کہہ رہی تھی کہ مظاہروں میں بیک ہوتی ہے، بیک نہیں، اب تو فرنٹ پہ ہوتا ہے. ہمارے کئی ایم پی ایز جو ہیں، اچھرا میں جو مظاہرہ ہوا جس میں لیسکو کا دفتر ٹوٹا، اس میں ایم پی ایز آپ خود موجود تھے، پی ایم ایل این کے. اور جو گجرانوالہ میں ہوا، یعنی یہ سب لوگوں نے دیکھا. حنیف عباسی صاحب خود مظاہرے کراتے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے مسائل حل ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو نکلنا چاہیے. آپ اور میں بھی نکلتے ہیں، لیکن ذمہ داری تو عظمیٰ پھر بھی ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے وفاقی حکومت کی ہوتی ہے نا. 4 سال بڑی کامیابی سے آپ نے سیاست کی ہے ماشاءاللہ. زرداری صاحب سب پہ بھاری رہے ہیں، مگر اب عوام کس طرح سے، ان کو کیسے ریلیف ملے گا؟ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ہماری ذمہ داری ہے. بہت ساری ریسٹرینٹس بھی ہیں، آپ اس کو بھی خدا را سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے پاس کوئی ندیاں نہیں بہ رہی ہیں پیسوں کی، کرپشن کا آپ جانتی ہیں. انصار بھائی صاحب سے پوچھتے ہوں، کہہ رہی ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے، پیسے ان کے پاس نہیں ہے، انٹرنیشنل پریشر ان کے پاس ہے، دہشت گردی اتنی زیادہ ہے، اس کے اوپر پیسے لگے ہوئے ہیں. یہ کہنا چاہ رہی ہے نا، اب میں آپ کی بات کر رہی ہوں. سو یہ سب کرنے کے بعد عوام کے لیے وہ کیا کریں؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا وڑائچ صاحب سے بھی اور عظمیٰ صاحبہ سے بھی، کہ جو 4 سال ہم نے دیکھا نا، یہ ڈیموکریسی نہیں تھی، یہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر فراڈ ہوا ہے. کامیاب ڈیموکریسی کیا تھی کہ جی آپ نے اتحادی ملا لیے، آپ نے اپنے اسٹرانگ اپوننٹس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، ان کے کیسز ڈراپ کروائے، اپنے خلاف کیسز. سارا زور یہ تھا کہ ہمارا ہر حال میں یہ رول چلنا چاہیے. لیکن جو ڈیلیورنس ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو. آپ نے لوگوں کی، ڈیموکریسی کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی کے لیے آسانی ہونی چاہیے، کوئی آسودہ حال زندگی ان کی ہونی چاہیے، ان کو کچھ ملنا چاہیے. کچھ بھی لوگوں کو نہیں ملا. جمہوریت بہترین انتقام، یہ جمہوریت کے نام کے اوپر بہترین انتقام لیا گیا ان 4 سالوں میں. کم از کم میں کہہ رہا ہوں چلیں آگے پتہ نہیں اب اچھے اللہ کرے کہ بھی انتخاب. آپ دیکھیں جو سٹرکچرل ریفارم جو ہونے چاہیے تھے، آپ کاغذوں کو چھوڑ دیں کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن میں کیا امینڈمنٹ کی. کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک میں ٹیکس چوری کتنی ہوتی ہے، اور اس ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے جو ریفارمز ہونے چاہیے تھے کیا ہم نے کیے؟ بالکل بھی نہیں کیے. اس ملک میں کرپشن 8500 ارب روپے کی کرپشن 4 سالوں میں ہوئی. ہمیں اینٹی کرپشن آپریٹرز چاہیے اس ملک میں جس کے اوپر سب کا اعتبار ہو. وہ تک نہیں بنا سکے. یہ بات تو درست ہے نا کہ مطلب گورننس کے تو بے تحاشا ایشوز رہے ہیں نا، اور اب آخری سال میں آ کے جب سب نے اپنی جیبیں بھر لی ہیں تو اب عوام کو ریلیف دینے کا خواب سب نے دیکھ لیا ہے. سو یہ بات تو درست نہیں ہے کیا؟ آسما آپ دیکھیے، میں عباسی صاحب کا جو ہے وہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے آج حیرت ہوئی ہے کہ عباسی صاحب جو ہے وہ کچھ اچھی باتیں اگر ہوئی ہیں نا تو اس کو بالکل ذکر کرنا اس کا مناسب نہیں سمجھتے. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو صوبوں کو آپ نے اپنا فنڈ فیڈرل نے کاٹ کر صوبوں کے جو فائنانسز بڑھائے، کیا صوبوں نے وہ جو ہے وہ عوام پہ خرچ نہیں کرنے، وہ اپنی جیب میں جائیں گے؟ کیا ملا لوگوں کو؟ کیا ملا؟ نہیں، لوگوں کو کیا ملا؟ لوگوں کو ہم نے تو دینا ہے نا جی، امپلیمنٹ تو صوبوں نے کرنا ہے. پاورٹی بڑھ گئی پہلے سے، 11 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا. دیکھیں انصار بھائی صاحب، بہت کچھ ہوا جس کو آپ اگر نہیں ماننا چاہتے، آپ کی اپنی رائے ہے، میں آپ کے اوپر تو وہ نہیں کر سکتی. لیکن بہت کچھ ہوا، جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری لائنیں سیدھی کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے ہم نے وہ کام کیے جس کے لیے ہم نے وہ بھی وعدے کیے تھے. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کیا تھا، ججز بحال کیے جس کے اوپر انصار بھائی صاحب بہت خوش ہیں، اور یہ لیکن اس کا ذکر وہ نہیں کرتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے دیکھیے کروائے گئے کہ تو عجیب بات ہے نا، اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ ایک میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی. مگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آزاد ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ 360 ارب روپے سے زیادہ کا جو سٹے آرڈرز ہیں اس پر سپریم کورٹ کے اوپر، انصار عباسی صاحب اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ کون سا سٹے آرڈر ہے بتائیے گا؟ جو سٹے آرڈرز ہم سپریم کورٹ جو ہے جو فائنینشیل میٹرز کے اندر، نہیں کون سا بتائیے گا، کون سا سٹے آرڈر ہے؟ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی، کسی ایک کی بات نہیں کر رہی انصار عباسی صاحب. میں کلاس روم میں نہیں ہوں، نہ آپ میرے ٹیچر ہیں، میں ان تمام سٹے آرڈرز کی بات کر رہی ہوں، سٹے آرڈرز کی بات کر رہی ہوں جو فائنینشیل میٹرز میں سپریم کورٹ عطا کر دیتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر. یہ سرچارج کی بات کر رہی تھی جو سٹے آرڈر ہے، یہ بات کی جا رہی ہے which is factually wrong. سٹے آرڈرز نہیں ہونے چاہیے، وہ پیسے ملنے چاہیے تاکہ عوام پہ لگ سکے. آپ کے ملک میں ٹیکس دینے کو تو کوئی تیار نہیں ہے، صرف سیلری والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ہم نے تو یہاں تک بھی کہا کہ آپ اپنے پرفارمے خود بھر دیں. نہیں مگر یہ ٹیکس تو گورنمنٹ میں لینا ہوتا ہے نا، یہ محصولات کو اکٹھے کرنے ہوتے ہیں. اچھا ٹیکس یا ڈنڈے مار کے لیں گے آپ ٹیکس تو آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن آف پاکستان. ہر ایک اب یہاں بیٹھے ہم سب لوگ، آئیے ہم بتاتے ہیں ہم لوگ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اس طرح سے یہ دیکھیے اپنے گریبان میں ہمیں جھانک کے آگے چلنا پڑے گا.
اور ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہماری آمدنی کتنی ہے. اگر ہم یہ سچ بولنا شروع کر دیں اوپر سے لے کر نیچے تک تو مسائل ملک جو ہے آپ ہم سب تو ٹیکس دے رہے ہیں اور شاید اتنا دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. اوپر سے سٹارٹ کریں نا, یہ تو اوپر سے ہونی چاہیے. دیکھیں اس ملک کے اندر کتنی زیادتی ہے کہ ویلتھ ٹیکس, امیروں کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس ملک کے اندر.